بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ ودان نامی بستی میں قبیلہ غفار رہائش پذیر تھا اور اس بستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ عرب تاجروں کے قافلے شام یا دیگر ممالک کو جاتے ہوئے یہیں سے گزرتے تھے۔ قبیلہ غفار کی معیشت کا دار و مدار بھی اسی آمدن پر تھا جو عرب تاجروں کے یہاں قیام کے وقت انہیں حاصل ہوتی تھی۔ اگر تاجر یہاں خرچ کرنے سے گریز کرتے تو قبیلہ غفار کے لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اسے اپنے قبضہ میں کر لیتے۔ جندب بن جنازہ کا تعلق بھی اسی قبیلہ سے تھا، جن کی کنیت ابو ذر تھی۔ آپ کا لقب شیخ الاسلام تھا۔ قبول اسلام سے پہلے ان کا پیشہ رہزنی تھا۔ انہیں جرت، دانش مندی اور دور اندیشی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ انہیں شروع سے ہی ان بتوں سے دلی نفرت تھی جنہیں ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ یہ ایک ایسے نئے نبی کے ظہور کے منتظر تھے جو لوگوں میں شعور پیدا کرے، انہیں حوصلہ دے اور پھر انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم و ہدایت کی روشنی کی طرف لائے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ مکہ معظمہ میں نئے نبی کا ظہور ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، آپ ابھی مکہ معظمہ جائیں۔ سنا ہے وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آسمان سے اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ وہاں جا کر غور سے ان تمام حالات کا جائزہ لینا جو اس وقت وہاں رونما ہو چکے ہیں، بالخصوص یہ معلوم کرنا کہ ان کی اصل دعوت کیا ہے۔ اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب انیس مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، غور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور وہاں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی شفقت و محبت سے انہیں خوش آمدید کہا اور بڑے اشتیاق سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ تو جناب انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ تو لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ایسی پرتاثیر ہوتی ہے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ نئے نبی کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے بتایا کہ عام لوگ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، پیارے بھائی، آپ کے بیان سے دل کو تشفی نہیں ہوئی، اب آپ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اب میں خود صحیح صورتحال کا جائزہ لینے وہاں جاتا ہوں۔ جناب انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ضرور جائیے، آپ کے بعد میں اہل خانہ کا خیال رکھوں گا، لیکن اہلیان مکہ سے ذرا محتاط رہنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے زاد راہ اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ اپنے ہمراہ لیا اور دوسرے ہی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پیدل مسافت طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ تو پہنچ گئے، لیکن وہ قریش مکہ سے خوف زدہ تھے، اس لیے کہ انہیں پہلے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دلچسپی لیتا ہے، قریش اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، میں تو یہاں کسی کو نہیں جانتا، اگر کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو اور وہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ دن بھر انہیں خیالات میں پریشان رہے، رات ہوئی تو وہیں مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑی تو سوچا یہ تو کوئی اجنبی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس آئے، گھر چلنے کی دعوت دی تو آپ رضامند ہو گئے۔ گھر میں ان کی خوب خاطر تواضع کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کا سبب دریافت کرنے سے عمدن گریز کیا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے آرام سے وہاں رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنا سامان لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ رات ہوئی تو مسجد ہی میں لیٹ گئے۔
دوسری رات پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا تو خیال کیا کہ اس مسافر کو آج بھی اپنی منزل نہیں ملی، اسے پھر اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ دوسری رات بھی خوب ان کی مہمان نوازی کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کی وجہ پوچھنے سے گریز کیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان سے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتائے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وعدہ کر لیا تو انہوں نے بیان کیا، میں دور دراز سفر طے کر کے یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ اس عظیم ہستی کی زیارت کروں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ بات سنی تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، اور آپ کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی۔ پھر رازدارانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں، اگر میں نے راستے میں کسی مقام پر کوئی خطرہ محسوس کیا تو رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں۔ جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی بے دھڑک میرے پیچھے اندر آ جائیں۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہمان کو ہمراہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق جناب ابو ذر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے ہو لیے، نہایت احتیاط کے ساتھ ساتھ اپنی منزل کی طرف روا دوا تھے۔ بالآخر رسول معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، وعلیکہ سلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے مذکورہ الفاظ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کا یہی انداز مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید سنایا۔ اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ چوتھے یا پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ اپنے قبول اسلام کے واقعات انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کے بنیادی مسائل اچھی طرح سمجھا دیے، اور قرآن مجید کے بعض اجزاء کی بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت برے انداز میں مجھے یہ تلقین کی، ابھی یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کسی کو نہ بتانا، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو کہیں آپ کو اس جرم کی پاداش میں قتل نہ کر دیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مکہ سے روانگی سے قبل ایک مرتبہ ضرور قریش کے روبرو حق کلمہ بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جذبات کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز میں مسجد میں گیا، دیکھا کہ قریش آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ چپکے سے ان کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اچانک با آواز بلند کہا، اے خاندان قریش، میں صدقے دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی میرے یہ کلمات ان کے کانوں کو ٹکرائے ہی تھے کہ وہ بھڑک اٹھے اور مجھے بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میری حمایت میں اٹھے اور ان کے درمیان حائل ہو کر کہنے لگے، عقل کے اندھو، کیا تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جب مجھے ہوش آئی تو زخموں سے نڈھال رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں نے ابھی اسلام کا اعلان کرنے سے نہیں روکا تھا؟ میں نے عرض کی، حضور، آپ نے یقیناً مجھے روکا تھا۔
لیکن میری دلی تمنا تھی کہ مشرکین کے نرغے میں ایک مرتبہ اسلام کا اعلان کروں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اب آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، یہاں جو آپ نے سنا اور دیکھا انہیں جا کر بتائیں، انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گیا۔ جب میں اپنی بستی میں پہنچا تو سب سے پہلے مجھے میرا بھائی ملا۔ اس نے پوچھا کہ سفر کیسا رہا اور اس میں کیا کچھ حاصل کیا۔ میں نے اسے بتایا، پیارے بھائی، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ میری باتوں سے متاثر ہو کر میرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، بھائی جان، میں آپ کا دین اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان کی خدمت میں اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ فوراً اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر فرمانے لگی، بیٹا اب میں تمہارے دین سے بے نیاز نہیں رہ سکتی، اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ اسی روز سے یہ مومن گھرانہ قبیلہ غفار کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں ہمہ متوجہ ہو گیا۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر قبیلہ کے بہت سے افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور باقاعدہ یہاں نماز کا نظام قائم کر دیا گیا۔ چند افراد نے یہ کہا کہ ہم اس وقت تک اپنے آبائی دین پر قائم رہیں گے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جاتے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا دی، قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے اور قبیلہ بنو اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی میں مقیم رہے یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کے غزوات رونما ہوئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہو کر رہ گئے۔ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر معاملے میں آپ کو ترجیح دیتے، آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین رہنے لگے، چونکہ مدینہ طیبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس سے خالی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس کی روشنی سے محروم ہو چکا تھا، لہٰذا آپ وہاں سے ملک شام کی طرف کوچ کر گئے۔ خلافت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما میں وہیں مقیم رہے، لیکن خلافت عثمان میں دمشق کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھی کہ وہ دنیاوی جاہ و جلال کے دلدادہ ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر آپ بہت پریشان ہوئے۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا تو آپ وہاں تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر دیکھا کہ لوگ دنیا کی طرف پوری طرح راغب ہو چکے ہیں تو بہت کبیدہ خاطر ہوئے اور بڑی سختی سے لوگوں پر تنقید شروع کر دی، جس سے عام لوگ بہت تنگ آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ربضہ بستی میں منتقل ہو جانے کا حکم دے دیا۔ یہ مدینہ منورہ کے نزدیک ہی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس بستی میں زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ یہاں آپ نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا، چاروں طرف نظر دوڑائی تو گھر میں کوئی سامان دکھائی نہ دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، اے ابو ذر، آپ کا سامان کہاں ہے؟ فرمایا، ہمارا ایک گھر دوسری جگہ ہے، اچھا سامان ہم وہاں بھیج دیتے ہیں۔ وہ شخص آپ کی مراد سمجھ گیا اور کہنے لگا، اے ابو ذر، جب تک آپ اس گھر میں ہیں یہاں رہنے کے لیے بھی کچھ تو سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، گھر کا اصل مالک ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ شام کے گورنر نے 300 دینار آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے اور یہ پیغام دیا کہ یہ رقم آپ اپنی کسی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ آپ نے بڑی بے نیازی سے دینار واپس کر دیے اور فرمایا، کیا اسے اپنے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی مفلوق الحال نظر نہیں آیا؟ بالآخر اسی طرح ویران صحرا میں 32 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو اسی صحرا میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی تعریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد تاریخ کے اوراق کی زینت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارض و سامان آج تک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی صادق دل نہ دیکھا ہوگا۔
آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔